لداخ جل رہا ہے، عوام کا غصہ عروج پر۔ ہمالیہ کا ایک ایسا خطہ جو اپنے حسن اور سکون کے لیے جانا جاتا تھا، مگر آج یہ آنسوؤں، لاٹھی چارج، فائرنگ اور گرفتاریوں کی وجہ سے خبروں میں ہے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں، 4 مظاہرین مارے جا چکے ہیں اور سب سے نمایاں آواز سونم وانگچک جیل میں ہے۔ کئی لوگ اب کھل کر کہہ رہے ہیں کہ لداخ دوسرا کشمیر بنتا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ اور لداخ کا خواب۔ اگست 2019 میں بی جے پی حکومت نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا اور ریاست جموں و کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، جموں و کشمیر اور لداخ۔ ابتدائی طور پر لداخی عوام نے جشن منایا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان کے مسائل براہ راست دہلی میں سنے جائیں گے، مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ لداخ کو اسمبلی کے بغیر ایک یونین ٹیریٹری بنایا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لداخی عوام اب اپنے مستقبل کے فیصلے خود نہیں کر سکتے، سب کچھ دہلی میں بی جے پی حکومت طے کرتی ہے۔ یہاں تک کہ معروف بدھ رہنما ٹرنگ دورجے لکرک نے بھی کہا، ہم نے کبھی آرٹیکل 370 کو زنجیر سمجھا تھا، لیکن اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ وہ زنجیر نہیں، ایک حفاظتی ڈھال تھی جو ہماری زمین، ہماری ثقافت اور ہمارے روزگار کو بچا رہی تھی۔ یہ بیان لداخی عوام کی بدلتی ہوئی سوچ کی گہری عکاسی کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ دہلی ان کی آواز نہیں سن رہی۔ مقامی رہنما، طلباء اور عام شہری دہائی دیتے رہے، ریاست کا درجہ دیا جائے، حزمین اور ملازمتیں محفوظ رہیں، مقامی اسمبلی کا قیام تاکہ عوام اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ مگر بی جے پی حکومت نے بار بار یہ مطالبات نظر انداز کیے۔ یہ خاموشی لداخی عوام کے لیے تذلیل محسوس ہونے لگی۔ ستمبر 2025 میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پرامن ریلی میں جوش بڑھا، نعرے لگے اور پھر اچانک حالات بگڑ گئے۔ پارٹی دفاتر کو آگ لگائی گئی، پتھراؤ ہوا اور پولیس نے براہ راست فائرنگ کی۔ 4 لداخی نوجوان موقع پر مارے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لداخ میں خوف اور غصہ دونوں پھٹ پڑے۔ بی جے پی حکومت نے فوری کریک ڈاؤن کیا، کرفیو لگایا، انٹرنیٹ بند کر دیا، گھروں پر چھاپے مارے اور سب سے بڑی گرفتاری کی، سونم وانگچک کو حراست میں لیا۔ وانگچک جو ہمیشہ عدم تشدد کی علامت تھے، اب نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت جیل میں ہیں۔ ان کی تنظیم سیک مال کا غیر ملکی فنڈنگ لائسنس منسوخ کر دیا گیا تاکہ ان کی سرگرمیاں مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں۔ ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لداخ میں ریاستی طاقت کا سب سے سخت چہرہ نظر آیا۔ دو 2019 میں بی جے پی حکومت چاہتی تھی کہ لداخ کشمیر سے الگ ہو کر ترقی کا ماڈل بنے، لیکن آج لداخ بھی ایک لاک ڈاؤن، کرفیو اور فوجی نگرانی والا خطہ بنتا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ دہلی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ مکالمہ اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے گی یا طاقت اور جبر کے راستے پر مزید آگے بڑھے گی اور آگ اور خون کی ہولی کھیلے گی؟